بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اللہ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں۔ معزز سامعین حضرات، سورہ بقرہ کی تفسیر کئی خطبات جمعۃ المبارکات سے جاری و ساری ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا، متقین کی صفات بیان فرمائی، پھر ہٹ دھرم کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین بھی جو اعتقادی منافق ہیں، ایک ہے عملی منافق، ایک ہے اعتقادی منافق۔ آج تذکرہ ہوگا اعتقادی منافق کا۔ اعتقادی منافق ابدی دوزخی ہے، صرف دوزخی نہیں، دوزخ کی سب سے نیچی سطح پر ہوگا۔
نچلی سطح پر۔ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے اعتقادی منافق، عملی منافق فاسق بھی ہوتا ہے، گناہگار بھی ہوتا ہے، جیسا کہ وعدہ کرے جھوٹا کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، بات کرے جھوٹ بولے، لڑائی کرے گالیوں پر اتر آئے، یہ عملی منافقت ہے۔ اس سے انسان گناہگار ضرور ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ حضرت علیہ السلام مکہ معظمہ میں تشریف لائے، مکہ معظمہ سے مدینہ جب تشریف لائے تو آپ کی آمد سے کچھ پہلے جنگ بعاث ہوئی۔ اوس اور خزرج بنیادی طور پر یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، دونوں قبائل، لیکن ان کی آپس میں دشمنی، خون کے پیاسے، بڑے قتل ہوئے، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، قیمتی لوگ قتل ہوئے۔ اب دشمنی عروج پر، اب یہی لوگ پیاسے تھے، کوئی ایسا رہنما آئے، مصلح آئے، ان خون کے پیاسوں کی تربیت کرے، سمجھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، انہی ایام میں حضرت بھی تشریف لے آئے۔ اس سے پہلے عبداللہ بن ابی یہ مدینہ سے قد داور شخص تھا، جوان تھا، بڑا، مالی لحاظ سے بھی مضبوط تھا، خاندان بھی اس کا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سرداری عبداللہ بن ابی کو دی جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو سردار کا لباس ہوتا تھا وہ بھی تیار ہو گیا، بس ایک مجلس ہونا تھی جس میں اس کو پہنایا جانا تھا۔ اسی دوران حضرت علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہی عبداللہ بن ابی کرسی کے لالچ میں اسلام اور آل اسلام کا سخت ترین اندر سے دشمن بن گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک انصار کی شاخ کے سردار سے بیمار ہوئے، سرکردہ آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راستہ میں ایک مجلس تھی جہاں مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، بت پرست مشرک بھی تھے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی منافق بھی بیٹھا تھا۔ اس وقت ابھی اس نے ظاہر کلمہ نہیں پڑھا، مکمل بت پرست تھا۔ اور اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اپنی سواری پر تشریف لائے، مجلس سے قریب گزرنے لگے۔ چونکہ گدھے پر سوار تھے، گدھے کے پاؤں سے غبار اڑ رہی تھی، اس نے جلدی سے اپنے ناک کو ڈھانپ لیا کپڑے سے، نفرت کرنے لگا، کہنے لگا ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سلام کیا،
آپ سواری سے اترے فدعاہم الی اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، وقرأ، اللہ کی طرف بلایا، وقرأ علیہم قرآن، حضرت نے ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا، قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، بڑے غصے سے بولا، ایھا المرء انہ لا احسن مما تقول، اے وہ بندے، بڑی بدتمیزی سے، اے وہ بندے جو تو کہتا ہے تیری بات صحیح نہیں، تیری بات درست نہیں، اس لیے ہماری مجلسوں میں نہ آیا کر، ہمیں یہاں پر آ کر باتیں نہ سنایا کر، ہمیں تکلیف نہ دیا کر، ان کان حقا فلا تؤذنا بہ فی مجلسنا، اگر تیری بات سچی بھی ہے پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں اذیت نہ دے، ارجع، لوٹ جا، الا رحلک، اپنی سواری کی طرف۔ بڑے جذباتی انداز، گستاخانہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ فمن جاءک فاقصص علیہ، جو تیرے پاس آئے ان کو تو اپنی بات سنا، ہمارے پاس نہ آیا کر۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مخلص مسلمان تھے، یہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہماری مدرسوں میں تشریف لائیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں قرآن سنائیں۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ بات کہی، ادھر سے یہودی کھڑے ہو گئے، مشرک بھی کھڑے ہو گئے، مسلمان بھی کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ تینوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے۔ آخر کر اللہ پاک کے نبی نے ان کو لڑائی سے روک دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد کیا تو نے سنا ہے کہ ابن ابی نے کیا کیا کہا؟ حضور میں نے سنا ہے، لیکن اعفو عنہ، حضرت سے درگزر کرو، واصفح عنہ، فوالذی انزل علیک الکتاب لقد جاء اللہ بالحق الذی انزل علیک لقد استلغ اہل هذه البحیرۃ علی ان یتوجوہ فیعصبوہ بالعصابہ فلما ابى اللہ ذلک بالحق الذی آتاک اللہ شارک بذالک فذالک فعل بہ ما رأیت۔ اللہ کے نبی درگزر کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہماری بستی والے لوگ متفقہ طور پر تیار ہو گئے تھے اس کو سرداری دینے کے لیے، لیکن ابھی اس کو سرداری کی پگڑی پہنائی نہیں گئی، اس سے پہلے آپ تشریف لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ کو حق دے کر مبعوث کر دیا، ہمارے ہاں تشریف لے آئے، سب نے آپ کو تسلیم کر لیا۔ اس کو وہ غصہ ہے، وہی تعصب ہے، اسی وجہ سے اس نے ایسی ایسے باتیں کی ہیں۔ حضرت درگزر فرمائے، فعفا عنہ رسول اللہ و اصحابہ یعفون عن المشرکین و اہل الکتاب کما امرهم
اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو صحابہ کو حکم دیا تھا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے میرے نبی یاد رکھنا، میرے نبی کے ساتھیوں یاد رکھنا، تمہیں تکلیف دینے والی باتیں مشرکوں کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے سننے میں بڑی ملے گی۔ تکلیف دینے والی، مشرک بھی آپ کو باتوں باتوں میں تکلیف دیں گے، اہل کتاب بھی تکلیف دیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، ابھی لڑائی کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے درگزر فرمایا، وقت گزرتا گیا فلما غزا رسول اللہ بدرا فقتل اللہ بہ صنادید کفار قریش وعبدۃ الاوثان، ھذا امر قد توجہ فبایعوا الرسول علی الاسلام فاسلموا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فتح عطا فرمائی، اب اس نے دیکھا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے دیکھا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا، اب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، پورے عرب میں چرچا ہو گیا کہ 313 یا کم و بیش اتنی تعداد پر غالب آگے، اب ہر طرف ان کا چرچا ہے۔ اب یہی حل ہے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ لڑائی ہم کر نہیں سکتے، مہاجر بھی ہیں ادھر، انصار بھی ان کا کلمہ پڑھ گئے، ہم تو چند گنتی کے لوگ ہیں۔ اصل حل یہ ہے اب ظاہری طور پر تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ عبداللہ بن ابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن 12 بندے ایسے منافق تھے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کی جماعت کو بتایا تھا، لیکن یہاں ساتھ یہ بھی فرمایا صیغہ راز میں رکھنا۔ حضرت عمر پوچھتے رہے تھے وہ کون کون ہے، میں نے نہیں بتانا۔ کیسے پتہ چلتا تھا؟ جب کو بندہ فوت ہو جاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ وہ جنازہ میں حضرت حذیفہ شریک ہوئے یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان شریک ہوتے، عمر بن خطاب بھی شریک ہوتے، اگر یہ کسی جنازہ میں شریک نہ ہوتے، مسلمان سمجھ لیتے یہ منافق مرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر، صحیح مسلم کی روایت ہے، فی اصحابی کا لفظ، اب لوگوں نے یہ بڑا یاد کر لیا، جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے نا، انہیں یہ لفظ بڑے یاد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابیوں میں 12 منافق ہیں، جبکہ اسی روایت میں امام مسلم رحمہ اللہ کا انداز ہے، وہ ایک سند سے جتنے حدیث کے لفظ ملے نقل کیے، پھر اسی کے ساتھ دوسری سند سے لفظ ملے وہ بھی نقل کر دیے۔ دوسری میں لفظ فی امتی کا لفظ ہے، میری امت میں، یعنی جو موجودہ امت ہے، اس میں 12 منافق، لیکن اعتراض کرنے امتی کا لفظ چھوڑ دیا، اور نبی پاک دے صحابہ بھی بڑے منافق سے بھائی، کون سے منافق تھے؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اس میں میرا نام ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے بڑی کھری بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ان کے بارے شک کرنا۔ عمر نو لگتا سی کوئی داج کالا کالا سی، تائیوں نہ پوچھیا کہ میرا بھی نام ہے کہ نہیں،
شرم نہیں آتی ایسا اعتراض کرتے ان جیسی مخلص ہستیوں پر. اللہ اکبر. حضرات بات پہ توجہ فرماتے جانا. حضرت حذیفہ کو آپ نے بتا دیا، بات پہ غور کرتے جانا. جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو اللہ پاک نے بڑی عزت عطا فرمائی. اب عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا؟ جب اللہ کے نبی خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے، بعض دفعہ پہلے بعض دفعہ درمیان میں، یعنی جب آپ بیٹھتے کھڑا ہوتا، یہ کھڑا ہوتا. اذا جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ وہو یخطب الناس. جب نبی کریم علیہ السلام منبر پر بیٹھتے خطبہ دینے کے لیے، یہ کھڑا ہو جاتا عبداللہ بن ابی. کیا کہتا؟ ایھا الناس ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. بین اظہرکم، تمہارے درمیان. فانصروہ، ان کی مدد کرو. وعزروہ، ان کا احترام کرو. ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. وعزروہ، ان کا احترام کرو، ان کا تعامل کرو. فلما کان یوم احد وصنع فیہ الذی صنع من الرجوع بثلث الناس. جب بدر کے بعد احد کا موقع آیا، جنگ احد کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے 300 بندہ نکال لیا فوج سے. پہلے آیا، اپنے بندے لے کر آیا. فوج کی تعداد بڑی، حالانکہ ادھر اس سے بھی بڑی تعداد تھی مشرکین کی. جنگ احد کے موقع پر یہ اس کی ترتیب تھی مکارانہ. جب مدینہ سے لشکر نکلنے لگا، اس نے 300 بندہ نکال لیا تاکہ دوسروں کا حوصلہ پست ہو جائے. لیکن مخلص صحابہ ذرا نہ ڈولے، وہ حضرت کے ساتھ چلے. اب صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ منافق بندہ ہے. جب جنگ احد سے فارغ ہوئے صحابہ، آئندہ خطبہ جمعہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر آئے. قام یوم الجمعۃ الذی کان بعد ذالک، پھر یہ کھڑا ہوا بعد والے جمعہ میں. فاخذ الناس بثيابه من نواحیہ، انہوں نے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے. جب یہ ساتھ کھڑا ہوا، وہی بات کہنے کے لیے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی مدد کرو، تعامل کرو، احترام کرو. صحابہ اکرام نے اس کے کپڑوں کے کنارے پکڑ کر اس کو کسیٹا، اس کو کھینچا اور ساتھ ڈانٹا بھی. صحابہ اکرام نے وقالو اجلس اے عدو اللہ، بیٹھ جا اللہ کے دشمن، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے تو کتنا مخلص ہے. اللہ اکبر. یہ بڑے غصے سے صحابہ اکرام کی گردنیں پھلانگتا نکلا اور کیا کہہ رہا تھا؟ واللہ لکأنما قلت اجرا قمت اشدد امرہ فقام الی رجال من اصحابہ یجروننی. مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید میں تو بڑی بری بات کہہ بیٹھا ہوں، حالانکہ میں تو رسول اللہ کی تائید کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور ان کے ساتھیوں نے مجھے جھنجھوڑا، کسیٹا. یہ باتیں کرتا کرتا باہر نکل گیا. یہ تھے منافق، اس قدر دھوکہ دینے والے. ظاہراً کلمہ پڑھا، ظاہراً اندر سے بے ایمان. یہ اکیلا عبداللہ بن ابی نہیں تھا، معتب بن قشیر بھی تھا جو مسجد قباء کے محلے میں رہتا تھا. اس کی بھی بات آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اور بھی ان کے ساتھی تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک اور بھی بات ذرا توجہ پہ اس کے بعد آ گیا جنگ احد کی ایک اور بات بھی سنیں، بات پہ توجہ کرتے جانا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حین اشتد الخوف علینا۔ جنگ احد میں حضرت زبیر بیان کرتے ہیں جنگ احد میں جب ہم پر بہت خوف چھا گیا، ہماری تعداد کم، ادھر تعداد بہت زیادہ، ادھر ہتھیار بھی کم ادھر ہتھیار بھی زیادہ، ہم پر خوف چھا گیا، بہت زیادہ خوف۔ اب اللہ تعالیٰ نے خوف کیسے دور کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارسل اللہ علینا النوم، اللہ پاک نے ہم پر نیند کو بھیجا، گنودگی، نیند کو بھیجا۔ فما منا من رجل الا زقنه فی صدرہ، بعض کھڑے ہیں بعض بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں ان کو اتنی نیند آئی تلوار کی مٹھی پر ٹیک لگائی، کھڑے سو گئے۔ جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے ان کی ٹھوڑیاں سینے سے نکلے، بس اتنی سی نیند آئی۔ اتنی نیند سے سکون کیسے ملا؟ اللہ نے خوف دور کر دیا۔ کیسے دور ہوا؟ یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نیند کی حالت میں تھا، لا اسمع قول معتب، لا اسمع قول معتب ابن قشیر ما اسمعه الا کالحلم۔ فرماتے ہیں میں نے سنا معتب بن قشیر بول رہا ہے، میں نیند میں تھا، اس کی باتیں میں ایسے سن رہا ہوں جیسے میں خواب میں کوئی آواز سن رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ قریب بیٹھا بات کر رہا ہے، تم سے بھی کئی احباب سے ایسا ہوا ہوگا، بندہ سویا ہے لیکن نیند تھوڑی سی شدت اس کی کم ہوئی، نیند تھوڑی سی ہلکی ہوئی، تو قریب بیٹھنے والے کی بات کو آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب جاگ آئی، اوہ میں تو کہتا تھا یہ خواب ہے، یہ تو حقیقت میں بندہ بات کر رہا ہے، ایسے ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسے سنا، وہ کیا کہہ رہا ہے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا فحفظتها منه۔ فرماتے ہیں میں نے سنا وہ منافق کہہ رہا ہے کہ کاش کہ یہ کیسا معاملہ، کاش کہ ہمارے لیے لکھا نہ جاتا، ہم یہاں قتل ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے، ادھر نہ آتے نہ مرتے۔ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، حوصلہ پست کرنے کے لیے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی باتیں قرآن پاک میں بیان کر دی سورہ آل عمران میں۔ یہ تھے منافق، اللہ وہاں پر حوصلہ پست کرنے کا موقع نہیں تھا، حوصلہ بڑھانے کا موقع تھا، لیکن ان منافقین نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جہاں پر اسلام اور اہل اسلام کو نقصان نہ پہنچے، جتنا ہو سکے نقصان پہنچے، یہ تھا ان کا رویہ۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
فرمایا یہ زہرن تو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے، لیکن یہ اندر سے کھوٹے ہیں۔ اتوں نے مومن بچوں کفر کا مام دے، وخالدہ کلمہ پڑھ جگنو بخام دے، حق دی راہوں لوکاں تائیں ہٹام دے، دتا کھول خلاصا اللہ سائیں، منہ دے مٹھے وچوں، منہ دے مٹھے وچوں اے کھوٹے نے، نیت دے گندے اے عقل دے موٹے نے، ایدر اودر پھر دے وانگ اے لوٹے نے، مومن تے مسلم ہرگز نائی، بغض تھی ہر دم رسی، حق دی وڈ دے، آپس وچ بہ کے بغض دل دا کڈ دے، دلاں وچ روگ منافقت دے ود دے، ذرا شعور اینا نائی۔ رب العالمین نے جو فرمایا میں نے اس کلام کا ترجمہ پنجابی میں پیش کر دیا۔ فرمایا یہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر کے کھوٹے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ فرمایا یہ تو سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، مومنوں کو بھی دھوکہ دے دیا۔ ظاہراً میں کہتے ہیں مومن ہیں، اندر سے اسلام کی رسیاں کاٹ رہے ہیں، اسلام کو نقصان دیتے ہیں، ان کو کیا پتا، اللہ کو کیا پتا۔ فرمائیے اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، مومنوں کو نہیں دیتے، خود کو انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ اللہ اکبر۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ ہے، بحر احمر۔ بحر احمر، اس کے قریب ایک علاقہ ہے قدید، اس کے قریب ایک چشمہ ہے جسے کہا جاتا ہے المریسی، آخر پر آئے ہیں المریسی۔ سن 4 یا 5 کی بات ہے، شعبان کا یہ مہینہ ہے، شعبان کا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، اس چشمے پر ٹھہرے، چشمے پر جب ٹھہرے ہم، مہاجروں کا ایک بندہ اور ایک انصار کا بندہ چشمہ پر پانی بھرنے کے لیے گیا۔ جب پانی بھرنے کے لیے گیا، انصاری پانی بھر رہا ہے، دوسرے نے پتہ نہیں کس وجہ سے پیچھے سے پاؤں مارا، اب دونوں کی لڑائی ہوئی۔ انصاری نے انصار کو بلایا اور مہاجر نے مہاجرین کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ جس دور کے بھی علماء حق ہوں جو دنیا سے جا چکے، اللہ انہیں اپنی رحمت و فضل سے بخشے، ان کے درجات بلند کرے۔ جو زندہ ہیں ان کو اللہ سلامتی والی زندگی دے۔ ابھی دور کی بات نہیں، چند سال ہوئے ہیں، 2 سال یا 3 سے یا 4 سال کی بات ہے، بہت بڑا ایک فتنہ ابھر رہا تھا، بہت بڑا فتنہ اہل حق کے مابین۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہا، اہل توحید کو۔ یہ حسینی ہیں، یہ یزیدی ہیں، نام پیدا دے دیا، یہ یزیدی، یہ حسینی۔ حالانکہ یہ جھگڑا تاریخ کا ہے، تاریخ نے بڑے بڑے جھوٹے واقعات نقل کیے، کئیوں کی وضاحت ہو گئی۔
یزیدی حسینی کے نام پر خود ہی نام دیا، کوئی خود کو یزیدی کہلانے کے لیے تیار نہیں تھا، خود ہی انہوں نے نام دیا، ہم حسینی ہیں تم یزیدی ہو۔ ان دو دھڑوں میں تقسیم کر کے کئی جگہ ہاتھا پائی لڑائیاں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے علماء پر، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا یہ ایسی آوازیں ہیں، آپ نے فرمایا یہ جہلیت کی پکار کیسی پکار ہے؟ یہ تو جہلیت کی دعا ہے، لڑنے کے لیے انصار گروپ علیحدہ، مہاجر علیحدہ، اب مہاجروں کو پکارتے ہو، اب فلاں کو پکار، یہ اپنی طرف سے نام دے کر اب لڑنے لگے ہو۔ نبی رحمت نے اس کو جہالت کی پکار کہا۔ جب ہمارے علماء کی تقاریر تحاریر سوشل میڈیا پر آئی، اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو سوجھ بوجھ دی، الحمدللہ وہ فتنہ وہیں پر تھا، بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا تھا، بہت بڑا۔ جو ریلیٹڈ ہیں سوشل میڈیا کے دینی پروگرام سننے کو، ان کو یہ معلوم ہوگا، اگر یہ علماء کی کوشش نہ ہوتی آج بڑے قتل ہو جاتے ہیں، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، فتنہ تھا ایک۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت نے انہیں روک دیا۔ آخر کر ایسا ہوا جب واپس آئے، جب دونوں واپس آ گئے اپنے اپنے مقام پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی صحابہ میں یہ عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ یہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفذوا من حولك وقال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ارقم چونکہ چھوٹی عمر کے تھے، عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اس طرح کرو، محمد کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو۔ چونکہ مہاجر جب آئے، انصار نے اپنے گھر دیے، انصار نے اپنی زمینیں دی، یہ آدھی ہماری آدھی آپ کو دی، کاشت کرو کھاؤ۔ بڑی انہوں نے، انصار نے واقعتاً دل کھول کر مہاجرین کا تعاون کیا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، محمد کے ساتھیوں پر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ پھر ساتھ یہ کہنے لگا، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ پھر حضرت زید فرماتے ہیں، چونکہ میں بچہ تھا چھوٹی عمر کا، وہی تو میں نے بات نہ کی، لیکن میں نبی کریم کی خدمت میں پہنچا، ساری بات سنا دی۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، فجتہد یمینہ ما فعلا، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے یقین دلانے لگا، یہ بھی اور اس کے ساتھی۔ اللہ کی قسم حضور، میں تو ہر جمعہ میں آپ کی تعلیم کا اعلان کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، میں بھلا آپ کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ یہ بچے کو غلطی لگی ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، میرے چاچا نے مجھے بڑا ڈانٹا، یار تو نے ہمیں شرمندہ کر دیا ایسی بات کر کے، کیوں کچی بات کی؟ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، میں اتنا پریشان میں گھر سے بھی نہ نکلا، نکلنے کو دل ہی نہ چاہے۔ یہ خبیث جھوٹ بول کر قسم اٹھا کر سچا ہو گیا اور مجھے سچے کو جھوٹا کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ وہ بچہ ہے، ممکن ہے سننے میں غلطی لگ رہی ہو، دیکھیں یہ معتبر بندہ ہے، اس کے ساتھی معتبر ہے، یہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیں، یہ اعتقادی منافق تھے، عقیدے کے منافق۔ کتنا مسلمانوں کو انہوں نے پریشان کیا۔
اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں خاموش رہا، آخر کار اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما دیا، سورہ منافقون آ گئی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا جب منافق تیرے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ رب العالمین نے ان کی بات کی تردید فرمائی۔ کیا تردید فرمائی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول، آپ واقعتاً ہی رسول ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ گواہی ہوتی ہے اندر سے، گواہی ہوتی ہے اندر سے، اقرار ہوتا ہے زبان پر۔ یہ اقرار تو کرتے ہیں، اندر سے مانتے نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے کتنی مرتبہ آپ شیئر کیا ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ جو منصب رسالت پر فائز ہو۔ اور منصب رسالت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، جو اللہ کی طرف سے پیغام آپ پر نازل ہو ان کی تبلیغ کرو، وہ آگے پہنچاؤ، وہ آگے پہنچاؤ۔ اگر آپ نے اللہ کے پیغام آگے نہ پہنچائے، آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اب قرآن پاک سورہ مائدہ سے پتہ چلا رسول کی ذمہ داری اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے، اور دوسری وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا دین شریعت، اس پر عمل کرنے کے طریقے ان کو سمجھاؤ۔ یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھائے۔ یہ ہے رسول۔ جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اندر سے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور میں اندر سے گواہی دیتا ہوں، مانتا ہوں یقین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام ہم تک پہنچائے ہیں، ان پر عمل کرنے کے طریقے سمجھائے ہیں۔ میں نے ان کو رسول مانا۔ میں جو بھی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا محمد کریم کے طریقے پر، روزہ رکھوں گا محمد کریم کے طریقے پر، زکوٰۃ دوں گا محمد کریم کے طریقہ پر۔ جو محمد کریم کا طریقہ چھوڑے اس نے رسول اللہ کو، محمد بن عبداللہ تو مان لیا لیکن رسول اللہ نہیں ماننا، وہ دھوکہ دے رہا، منافقت ہے۔ گواہی دے میں اللہ کے نبی محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، نماز پڑھے غیروں کے طریقے کے مطابق، مولوی صاحب سارے کام کر لاگا، رفائدہ نہ کرایا جائے۔ کیوں رفائدہ نے نخیڑا کرنا ہے کہ نکل کے آپ پتر سامنے، اللہ تعالیٰ نے دوئی پسند نہیں، ان بھی رکھ جو بھی رکھ، یا کب نبی کی سنت نہیں، یا کب دلائل نہیں رکھتے نہیں، اور ساریاں فاتحہ بھی پڑھ لیں گے پیچھے، بس آمین تو رفائدہ تو ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو۔ اسی جنہ کہتے ہاتھ تھوڑا رکھ لیں گے، قیامت نو ہاتھ تھوڑا نہیں ہونا،
اتنے قبر چی پارا شروع ہو جانا دھوکھا دے رہے سے لوگوں کو کہیں نہ اشہد ان محمد رسول اللہ تے طریقہ خیراں دا اللہ میں تقریرہ کرنا مجھے پتا میرے جمعے دے بھی نمازی اگلے جمعے کٹھے ہوندے اور پائیے نے جا کے پھر وہ دسنا گے سارے ٹر جاؤ مینوں اللہ نے نہیں پوچھنا کنے کٹھے کیتے مینوں اللہ نے پوچھنا بلغ ما انزل الیک من ربک میں تنخواہ تو نہیں لیندا کسے تو کسے دے ذہن چاہے گا اوے مولوی نے پائی ہے نا روٹی نو پھائی لائی ہے او مولوی ادھر کھچدا ہے ادھر کھچدا ہے دسے کو بندہ میں تنخواہ کسے کو لیندا جنہیں اللہ توفیق دیندا کما کے لا نہیں دیا اجے بھی تسی نہ سوچو کی لالچ ہے ختمہ تے میں جاواں مینوں موہ کھرائے نے میرے دند کوئی نہیں چھولے چبن نو میرے دند کوئی نہیں شیر کھان نو میرے دند کوئی نہیں گوشت کھان نو سب کچھ قیامت تو ڈر لگ رہا ہے ایتھے لوگوں نے دھوکھا کر رہا دین دے بارے قبر چیز دنیا تو شروع ہو جاتا ہے قبر تو شروع ہو جاتا ہے اللہ دے بندیو سمجھو ہر جمعے میں تنوں کلپنا اس طرح قیامت دے دن میری تہاڈیاں اللہ دے دربار چ گلاں ہون یا اللہ میں کھول کے نہ دین دسیا انہاں کنا ریڑے ماریاں سنیا نہ سنیا برابر کیتا اللہ تحقیق کرو وہ تھوڑا حق ہے لائبریری پڑھی ہے جدوں چاہو اتنے ہی نہ ہر ویلے آ جاؤ تحقیق کرو تھوڑا حق ہے تھوڑا حق نہیں ضائع کرانا اللہ اکبر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہا قسم کا مسئلہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون اے میرے نبی انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا جو مرضی کر لو نبی پاک دے سامنے اللہ دی قسمیں حضور ہے اللہ دی قسمیں حضور ہے یہ قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہے بچنے کے لیے جھوٹے ہیں زبان پر اقرار کرتے ہیں اندر یقین نہیں کرتے اللہ اکبر اور زبان کے اتنے شاطر اتنے چاتر وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ فرمایا جب تو دیکھے گا ان کو بڑے خوبصورت لگیں گے عبداللہ بن ابی کا بہت بڑا قد تھا خوبصورت تھا مال بھی تھا اسی طرح اور بھی بڑے لمبے قد جسمانی طور پر بڑے خوبصورت تھے فرمایا ایسے ہیں جیسے اچھی خوبصورت لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا جائے جیسے وہ خوبصورت لگتی ہیں اسی طرح یہ خوبصورت لگیں گے اور جب یہ بات کرتے ہیں تو سنتا ہی رہ جائے گا اتنا ان کا بات کرنے کا انداز ہے بات کرنے کا انداز اندروں کھوٹا زہر سے باتیں کرنے والا باتوں کا اتنا انداز ہوگا بڑے بڑے لوگوں کو باتوں میں پھنسا لے گا اتنا انداز بات کرنے کا یہ قرآن کہہ رہا ہے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سونے پیغمبر ان سے بچو قاتلہم اللہ اللہ ان کو برباد کرے اللہ ان کو مارے یہ کیا ہوگا اللہ ان کو مارے میں کہوں آپ کہیں اللہ ان کو مارے یہ تو بات بنی لیکن اللہ جو خود مارنے والا وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے جب بھی لوگ قرآن پڑھیں گے سارے کہیں گے ان منافقوں کا بیڑا غرق ہو اللہ ان کو تباہ کرے یہ اللہ نے انداز دیا بات کرنے کا ان کے حق میں بد دعا کرنے کا اللہ اکبر
عرض کیا سورہ منافقین کی 8 آیتیں اللہ نے نازل فرما دی. فرمایا یہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو غلطیاں کی معذرت کرو، پیغمبر تمہارے لیے بخشش کرے گا، یہ منہ موڑتے ہیں. جھوٹے ہیں نا، منہ موڑتے ہیں، نہیں آتے. پھر اللہ پاک نے فرمایا یقولون، فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، انہوں نے یہ باتیں کی تھی، مدینہ جائیں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے، انہوں نے باتیں کی تھی کہ ان محمد کے ساتھیوں پر خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ بھاگ جائیں گے، محمد کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا تھا ہم عزت والے ہیں، یہ صحابہ ذلیل ہیں، انہوں نے کہا تھا، یہ سب کچھ انہوں نے کہا. حضرت زینب کہتی ہیں اللہ پاک نے میری برات کا اعلان کر دیا. جو میں نے باتیں بتائی تھی ضرور انہوں نے یہ کہا ہے. اللہ نے وہی کلمات نازل کیے جو انہوں نے کہے تھے. ان کا بیٹا عبداللہ بن عبیش کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، بڑا مخلص مسلمان تھا. جب اس نے سنا تلوار سونپ لی، ابا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں، تو پہلے کہہ میں ذلیل ہوں، محمد اور اس کے صحابہ عزت والے. بیٹے نے کہا بیٹے چھوڑوں گا نہیں تجھے. یہ ہے اسلام کے ساتھ اخلاص. اب باپ ہے سامنے، جب تک باپ نے یہ کہا نہیں بیٹے نے چھوڑا. یہ ہے مخلص، ان کی اللہ تعریف کرتا ہے قرآن میں. حضرات اب بات پہ توجہ فرماتے جانا. عرض کر دیا ہے اتنے مخلص، اتنے صحابہ مخلص تھے اور منافقین اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے. حضرت حنظلہ رسول الملائکہ رضی اللہ عنہ، ان کا باپ ابو عامر، اس کی کنیت فاسق تھی، لقب اس کا فاسق. ابو عامر یہ جب مدینہ میں اسلام پھیلا، یہ نکلا کیسر کے پاس چلا گیا، عیسائی ہوا. اب پوری حکومت کو بھڑکاتا تھا مسلمانوں پر حملہ کرو، یک بار حملہ کر کے ان کو اللہ کی زمین سے مٹا دو. اور بھی کچھ بھانگے تھے اور کچھ اور بھی کفار تھے جنہوں نے ان سے رابطہ کرنا ہوتا تھا. کہتے تھے یار ہم آئیں گے جائیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، راز آؤٹ ہو جائے گا. اس طرح کرو مدینے میں نا ایک مسجد بڑھاؤ، مدینہ میں ایک مسجد بڑھاؤ، وہ مسجد ہماری پناہ گاہ ہوگی. رات کے وقت آئیں گے، وہاں چھپیں گے، وہاں آ کر میٹنگیں ہوں گی، وہاں پروگرام بڑھیں گے، مسلمانوں کو کس طرح ختم کرنا ہے. مسجد قباء کے قریب ہی انہوں نے مسجد بنا دی. مسجد جس کو اللہ نے قرآن پاک میں مسجد زرار کہا. کسی مسجد کو زرار کہنے سے پہلے قرآن کے 4 اصولوں پر غور کر کے پھر کسی مسجد کو زرار کہنا. آج لوگ فرقہ واریت کی بنا پر اس فرقے کی مسجد ہے، دوسرے کی ادھر بنی مسلک کی یہ مسجد زرار ہے. تمہیں کس نے اختیار دیا زرار کہو؟ قرآن کے اصول دیکھو، 4 اصول یہاں اللہ نے بیان کیے. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. قرآن پاک نے 4 چیزیں بیان کی. فرمایا انہوں نے مسجد زرار بنائی. زرار پہلا اصول مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے
ادھر مسجد قباء قریبی وہ مسجد بنا دی۔ مقصد کیا تھا؟ 4 مقصد تھے۔ مسلمانوں کو در پہنچانے کے لیے، دوسرے نمبر پر کفر کو پھیلانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی، کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا مسجد اللہ کے لیے ہے، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو نہ پکارو، اوروں کو نہ پکارو۔ جس مسجد میں شرک کی دعوت دی جائے وہ مسجد نہیں، وہاں نماز نہیں ہوگی، وہ مسجد ہی قرآن کے اصول کے مطابق۔ جس مسجد میں شرک کی دعوت دی جائے، جس مسجد میں شریعت کے خلاف تبلیغ کی جائے، اس مسجد میں نماز نہیں۔ خواہ وہ گاؤں میں ایک مسجد ہے، خواہ وہ کسی کے قریب ہے، دور ہے، قرآن نے جو اصول بیان کیا ان کا مقصد کیا تھا؟ کفر کی تبلیغ، کفر کی تبلیغ کرنا، اشاعت کرنا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تیسرا مقصد ان کا کیا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا۔ پہلے مسجد قباء تھی جس کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی تھی ہجرت کے موقع پر۔ لوگ آئے، سارے لوگ مل کر مسجد میں نماز باجماعت پڑھے، جمعہ پڑھے، اجتماعیت ہو، مسلمانوں کی طاقت شو ہو، آپس میں ملے، محبت بڑھے، اتحاد اتفاق بڑھے۔ یہ مساجد کا مقصد ہوتا ہے۔ آگے چل کر جہاں مسجد کی بات ہے کہ میں وہاں مقاصد بیان کروں گا مسجد کے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائی جائے اس کے مقاصد۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات فرمایا وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ فرمایا ان کا یہ مقصد تھا یہ پناہ گاہ بڑھے ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے بھاگ گئے ہیں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی، بھاگ گئے، جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محاربی ہیں۔ یہ 4 مقصد تھے۔ رب العالمین نے فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام جنگ تبوک کی تیاری میں تھے، مسجد بنا دی، حضور تشریف آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، سٹیمپ لگ جائے، سب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افتتاح کیا ہے۔ فرمایا ابھی وقت نہیں، تبوک کی تیاری ہے، واپسی پر دیکھیں گے۔ تبوک سے واپسی نبی علیہ السلام صحابہ آئے، راستہ میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ حضور یہ اللہ کے لیے مسجد نہیں، میرے نبی یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں، یہ مسجد زرار ہے۔ نبی علیہ السلام نے 4 بندوں کو بھیجا، اس کو آگ لگا کے جلا دو، اس کو مسمار کر دو۔ اللہ اکبر۔ عرض کر دیا یہ تھے منافق جو مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچاتے تھے۔ یہ اعتقادی منافق تھے، عقیدہ تھا اندر منافقت کا، کفر کا، ظاہر میں مسلمان۔ ایک عملی منافق ہے، وہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے، عملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وعدہ کر کے جھوٹا کرے، جو بات کرے جھوٹی کرے، امانت رکھی جائے پھر وہ خیانت کر جائے، لڑے تو گالیاں دے، اس قسم کی اور بھی کچھ احادیث ہیں۔ فرمایا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس میں یہ آگے دائرہ اسلام سے خارج، یہ عملی منافق ہے، گناہ اس کو بھی ہوگا لیکن یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے جو اندر کفر رکھے، اسلام کے خلاف شرک کرے، اندر کفر رکھے، اندر ظاہراً کلمہ پڑھے، وہ اعتقادی منافق ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں، جہنم کی نچلی سطح، سب سے نچلی سطح اس منافق کی سزا، دائرہ اسلام سے خارج۔ پڑھ کلمہ فریب دکھاتے رہے، منافق
پڑھ کلمہ فریب دکھاتے رہے، دل میں کفر کے شعلے جلاتے رہے، راہ حق سے لوگوں کو ہٹاتے رہے، حال ان کے دل کا رب نے دکھا دیا۔ یخادعون اللہ قرآن میں فرما دیا، یخادعون اللہ قرآن میں فرما دیا، فجر و عشاء ان پر گزرے گرا۔ اکثر منافق فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے نبی کریم کے زمانے میں، عذر پیش کرتے تھے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر و عشاء منافقین پر بڑی بھاری نمازیں ہیں۔ اللہ کے بندو سوچ لو، جو فجر اور عشاء سے غفلت کرتا ہے اس میں منافقت کی ایک شفت آ گئی۔ آپ خود سوچ لو، کیا تم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے میں منافق بن کے اللہ کو ملوں، میری اولاد منافق بن کر اللہ کو ملے؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے، باتیں دو ہی ہیں، اگر فجر عشاء چھوڑنی ہے پھر تم غلط ہو، اللہ اس کے نبی کی بات ٹھیک ہے، تم چاہو ہم منافقت بن کر اللہ کو ملنا چاہتے، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فیصلہ وہی جو اللہ کا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو منافق بن کر نہ ملے، خود بھی اس کی سستی چھوڑو، بچوں کو بھی تلقین کرو، فجر اور عشاء کی پابندی کریں۔ اللہ کے بندوں منافقت کی صفت آ جائے گی، خاملی آئے۔ فجر و عشاء ان پر کے گزرے گیرا، فجر و عشاء ان پر گزرے گیرا، ڈوبے سستیوں میں پھرتے حیران، اندر کے منافق ظاہر کے مسلمان، نفاق ان کی عملوں نے ظاہر کرا دیا۔ یخادعون اللہ قرآن میں فرما دیا۔ یہ تھے سورہ بقرہ کی آیات 13 آیات میں رب العالمین نے اعتقادی منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی شرارتوں کا، خصلتوں کا، ان کی منافقت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں ہم میں سے اگر کسی میں ہیں فوراً دور کرو، تاکہ زندگی کا پتہ نہیں کب موت آ جائے، اللہ کے سامنے جائیں منافق بن کر نہ جائیں، نہ عملی نہ اعتقادی، مسلمان بن کر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق دے، منافقت کی ساری صفاتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، مومنین، متقین، مسلمین، مخلصین کی صفات اللہ ہم میں پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔